الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے دو پارٹس کے اندر کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو خاص طور پہ جو ہمارا گولڈن ایج گزری تھی، جو صحابہ کا دور تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے کہ یہ بہترین دور ہے۔ جمعہ کے خطبے کے اندر آپ لوگوں نے الفاظ سننے ہوں گے، خیر الناس کرنی، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، میری جنریشن کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد وہ ہوں گے جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی کہ تابع تابعین۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ نہیں فرمایا، تو یہ تین جنریشنز تک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہیں یہ تین کے اندر بیسٹ لوگ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد میں ایسے لوگ نہیں آئیں گے اس معیار کے اور اس تقوی اور اس للہیت کے اور اس خلوص کے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میجورٹی کے اندر اور جو عام عوام کے اندر جو ہے وہ پھر یہ زیادہ ہوگا، بعد میں بہت کم رہ جائیں گے۔ جیسا قرآن کے اندر بھی آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، کہ قرآن کے بعد میں آنے والے جو ہیں وہ پھر کم ہوں گے، قلیل تعداد ہوگی، ہوں گے ضرور، ڈینائی نہیں کیا، لیکن کم ہوں گے۔ تو پہلے جو جنریشنز تھیں ان کے اندر جو تھا اسلام کا کمپلیٹ نظام تھا، اور اس کے اندر جو بہترین وقت گزرا تھا خلافت راشدہ کے اندر بھی جو بہترین ٹائم تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کے اندر اسلام کی تمام برکات جو تھیں، جو اس نظام کے اندر جتنی بھی خیر و برکت ہوتی ہے وہ فل ایکسپوز ہو کے سامنے آئی تھی۔ پھر اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو اسلام کے اندر جو رہتے ہوئے جو فتوحات بھی ہوئی تھیں اور جو گورننس بھی تھی وہ بھی کس قدر بہترین طریقے سے تھی، اور جو خلیفہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھتے تھے، صرف ٹائٹل کی حد تک نہیں بلکہ واقعی۔ تو ابھی آج کی کلاس کے اندر دوسرے ایسپیکٹ کی طرف بات کرنی ہے کہ اسلام نے تھوڑا سا جو باقی علوم ہیں جن کے اندر ہسٹری بھی ہے، جس کے اندر سائنس بھی ہے، جس کے اندر میتھس ہو گئی، آرکیٹیکچر ہو گیا، ان تمام چیزوں کے اندر اسلام نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ وہ والا پارٹ ہوتا ہے جو کہ پھر زیادہ اپیل کرتا ہے جو بعد میں آنے والی ورلڈ ہے۔ اگین پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اپنے پاس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں خود تو پتہ نہیں ہے، اور جب ہمیں نہیں کوئی کیئر تو پھر ویسٹ نے کیا کیئر کرنی ہے اس بارے میں۔ تو اسلام جو ہے وہ جس دور میں جب یہ اٹھا تھا، اور یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کا دور جب ہو گیا، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پرشین امپائر ختم ہو گیا تھا۔ رومن امپائر جو تھا وہ بیزنٹائن امپائر ختم ہو گیا تھا، رومن امپائر کا جو باقی حصہ تھا وہ بالکل یورپ کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ افریقہ سے نکال دیا تھا ان کو۔ اور میں آپ کو میپ کے اندر بھی دکھایا تھا کہ بنو امیہ کے دور کے اندر بھی اسپین کے اندر مسلمان جا چکے تھے۔ اسپین، پورچوگیز وغیرہ یہ سارے ایک بڑا جو علاقہ تھا، اس کو ایک ملک کہتے تھے، نہ اسپین کہتے تھے نہ پورچوگیز کہتے تھے، اس کو کہتے تھے الاندلس کہتے تھے، اسے ایک بڑا ملک ہوتا تھا یہ۔ انفیکٹ میں نے بات کمپلیٹ اس طرح سے نہیں کی تھی، 719 میں 719 میں مسلمان جو تھے وہ فرانس کے مڈ میں تھے، مڈ گراؤنڈز کے اندر تھے مسلمانوں کی فوج۔ فرانس میں البتہ وہ قدم جما نہیں سکے تھے، وہ ریٹریٹ جلدی کرنا پڑ گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنلی ایک سبوٹاج ہوا تھا، ورنہ ادروائز صرف اندلس تک نہیں رہے تھے، فرانس تک چلے گئے تھے، مڈ فرانس تک۔ جب مسلمان یہ فرانس کے اندر یہاں پہنچ چکے تھے تو اس وقت رومن امپائر ختم ہو گیا تھا بس۔ اس وقت انگلینڈ کے اندر، انگلینڈ نام کی جگہ ایک اور ملک ہوتا تھا جس کا نام ہوتا تھا کنگڈم آف مرکیا۔ جہاں پہ انگلینڈ ہے ابھی وہاں پہ ایک اور ملک ہوتا تھا کنگڈم آف مرکیا۔ اس کا جو بادشاہ تھا اس کا تھا اوفا نام تھا اس کا۔ اس کو جب یہ دیکھا اس نے کہ مسلمان اس سپیڈ سے آتے جا رہے ہیں، فرانس کے یہاں تک آتے جا رہے ہیں، تو پتہ کیا کیا اس نے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ نے اعلان کر دیا۔ بعد میں جب مسلمانوں کے ریٹریٹ ہو گئے اور واپس اندلس میں چلے گئے تو وہ ساری بات ختم ہو گئی، انڈو ہو گئی، اور انگلینڈ نے خاص طور پہ جو چرچ ہے اس نے میک شور کیا کہ یہ ہسٹری بچے نہ، تو بک شوکس وغیرہ میں سب چیزیں کلیئر آؤٹ ہو گئیں۔ البتہ بعد میں بہت زیادہ سالوں کے بعد جا کے، کئی سینچریز کے بعد جا کے یہ کوائنز ملے تھے اس علاقے سے، جس کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اوفا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اس کے یہاں پہ لیٹن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہاں دیکھیں کلمہ لکھا ہوا ہے کوائن کی دوسری طرف۔ تو اسلام کا جو پولیٹیکل سپین تھا وہ بہت دور تک تھا۔ اب جو جسے واپس آتے ہیں دوسرے بات کی طرف،
اسلام نے سائنس اور اس کے اندر کیا کیا تھا، اس کے اندر اب ساری باتیں تو بتانے والی نہیں ہیں. جو زیادہ مشہور لوگ ہیں ان کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا. سائنٹسٹ کے کوئی نام بتائیں آپ لوگ. ابن سینا سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. کوئی اور نام بتائیں. ہاں جی. اور ہاں جی بالکل صحیح. اب وہ علی سینا. اب ان لوگوں کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کہیں. اب پتہ نہیں فزکس کی بکس میں یا کیمسٹری کی بکس میں نام پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب ان کے، پر ان کے ہوا کرتے تھے پہلے چیپٹر کے اندر. تو ان کا نام نہیں انٹر کیا، اس کی جگہ کچھ اور نام میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اندلس کے اندر ہی مسلم اسپین کے اندر تھی مسلمانوں کے ایک تھے ایک میڈیسن کی فیلڈ کے تھے محمد الرفیقی. یہ بیسیکلی آئی اسپیشلسٹ تھے اور ان کی اسپیشلائزیشن کی کیا چیز تھی کہ ٹریکوما ایک آنکھوں کی الرجی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اور یہ بہت پرانی کتابوں میں چلی آ رہی ہے. ایون سب سے اولڈسٹ ریکارڈ جو ہے وہ رومن بکس کے اندر ملتا ہے اس کا 15 BC قبل مسیح، 15 قبل مسیح میں بھی اس بیماری کی ٹریس ملتی ہے. اس کا علاج جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا، جو کامیاب علاج ہوا تھا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1165 کی بات ہے. اس دور کے اندر جب ان کے فوت 1165 میں ہوئے تھے. ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں صحیح طرح معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا علاج کیا تھا اور ان کا علاج اتنا کامیاب رہا تھا کہ World War I تک جو ہے یہ چیز پریکٹس میں رہی تھی. اسی چیز کو پریکٹس کیا جاتا تھا. تو 1965 کے اندر جب 800 سال ہو گئے تھے ان کی ڈیتھ کی اینیورسری پہ، تو اسپین نے ہی، کورڈوبا نے ہی کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان کی ایک سیلیبریشن کے اندر وہاں پہ ایک جگہ ہے، جوئش سیٹلمنٹ ہے، وہاں پر انہوں نے ان کا یہ بسٹ بنایا تھا اور اس کو انلیش کیا تھا. اس کے نیچے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی. یہ ریسنٹ ہے البتہ انہوں نے بنایا تھا ایکنالج کرنے کے لیے. 1965 کے اندر بنایا تھا. پھر مسلمانوں میں ایک رہے ہوئے ہیں جنہوں نے میتھس، ایسٹرالوجی، ان کے اندر کافی کام کیا تھا. محمد ابن ابراہیم الفزاری. یہ 8th سینچری کے اندر تھے، یا 796 کو فوت ہوئے تھے یا 806 میں فوت ہوئے تھے. یہ کیونکہ کتابوں کے اندر 2 ڈفرینٹ ڈیٹس آتی ہیں. انہوں نے ایسٹرالوجی کے اوپر بہت کام کیا تھا، ستاروں کے اوپر بہت کام کیا تھا. اور ایک خاص ریزن کہ مسلمان کیوں زیادہ کامیاب رہے تھے اس کے اندر، اور ویسٹ تب کیوں کامیاب نہیں تھا، کیونکہ ویسٹ کے اندر کیا تھا کہ چرچ کے اندر رہتے ہوئے اور پوپ کے اندر رہتے ہوئے یہ تھا کہ سائنس کی ایجوکیشن حاصل کرنا جو تھا یہ کرائم تھا، گناہ تھا. یہ اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بائبل جو تھی وتھ ٹائم وہ آلٹر ہوتی گئی تھی. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ اس کے اندر تو کوئی فلا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وتھ ٹائم جب اس کے اندر تحریم ہوتی رہی تھی، اس کے اندر ایک تبدیلیاں آتی رہی تھیں، اس کے اندر چینجز آتے رہے تھے وتھ ٹائم، تو اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ ہیومن تھاٹ جب شامل ہو گئی اس کے اندر، اب پیور گاڈز ورس نہیں رہا بلکہ وہ اس کے اندر انسانی سوچ بھی آ گئی تھی. تو اس کے اندر بہت زیادہ سائنٹیفک پرابلمس بھی نکلی تھیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی لیکچر دیکھی ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کے، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں کرسچن یا بائبل سے سائنٹیفک فیکٹس یا سائنٹیفک ایررز نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایررز بیسیکلی بعد کی بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے جب ایڈ کیا تھا اور مختلف لوگوں کی رائے ایڈ ہوئی تھی، تو اس لیے وہ سب کچھ مکس اپ ہو گیا تھا. جس طرح یہ جو بائبل ہے، اس کے بائبل کے کوئی بکس کے نام پتہ ہیں یا کچھ بھی نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، گاسپل آف جان ہے، گاسپل آف میتھیو ہے، گاسپل آف لیوک ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں گاسپل، یہ کیا ہے کہ مختلف عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے مختلف باتیں مکس اپ کر کے لکھی تھی، انہوں نے بات کو کوٹ کیا تھا. ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی ہیں، ان میں ان کے اپنے حالات بھی ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ اللہ کی باتیں بھی ہیں. تو وہ سب کچھ گڑمٹ ہو گیا. جبکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کیا ہے، قرآن جو ہے وہ ہمیں 100% پتہ ہے وہ صرف اللہ کا کلام ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی کوئی امینڈمنٹ نہیں کی، کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوئی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایڈ ہے یا مائنس کی ہے. اس میں 100% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واضح طور پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اور ان کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر کوئی صرف صحابہ کا ہے تو وہ بھی صرف الگ کیٹیگرائز ہوا ہے. تو ہمیں الحمدللہ بہت کلیئرلی پتہ ہے کیا اللہ نے کہا تھا، کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. لیکن بائبل کے اندر اس طرح کی ڈسٹنگوشمنٹ نہیں ہے. بہرحال جب یہ
چرچ نے اس طرح کی بین لگائے ہوئے تھے کہ سائنس لٹریچر ان کی تعلیم حرام ہے، تو وہ اس کے اوپر بہت سویر پنشمنٹس ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ بائبل کا یا جو چرچ کی جو پاور ہے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہو سکے کسی قسم کا. کیونکہ اگر وہ آبجیکشن ہوا کہ نہیں یہ جو بائبل میں یا چرچ یہ جو بات کہتے ہیں نا اس بارے میں سائنس کے بعد، سائنس کے مطابق یہ بات الٹی ہے، تو وہ اس چیز کو گھبرا رہے تھے اس چیز سے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہوا ہے کہ چیلنج دیتے رہتے ہیں بلکہ، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے اس کی باتوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن کے اندر ایمبرولوجی کے اوپر ذکر کیا ہوا ہے اور اس کے مختلف سٹیجز کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کر کے بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی ایسی ایگزامپلس دی ہیں. سورہ ملک کے اندر کہا ہوا ہے کہ ایک نظر ڈال کے دیکھو، ستاروں کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو تم، کس کے اندر تمہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نظر آتا ہے، کوئی اس کے اندر تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، سو مرجع البصر، اس کے اوپر دوبارہ تم نظر ڈال کے دیکھ لو. تو اس حساب سے اس یقین کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ قرآن کو ساتھ لے کے چلے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہمیں کلیش نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے انہوں نے سائنس کو بہت کھلے دل کے ساتھ پرسو کیا تھا جب ہمارا بہتر وقت تھا. اب کیونکہ ہم لوگ دوبارہ اینڈ میں جا کے میں بعد میں بتاؤں گا کہ آج کل کے حساب سے اب کیونکہ دوبارہ ہم لوگ ایک بیکورڈ اور ذہنیت بھی ہماری بیکورڈ ہو گئی ہے، اس لیے ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جو آخری کلاس ہوگی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ، اس کے اندر بات کور کی جائے گی. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک ڈیوائس بنائی تھی ایسٹرولوب. یہ ڈیوائس کیا ہوتی تھی کہ اس کے تھرو قبلے کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی تھی. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا میں جو مرضی وقت ہے، سال کا جو مرضی دن ہے، قبلے کی ڈائریکشن اس ڈیوائس کے تھرو فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی تھی. کس طرح یہ ڈیوائس ورک کیا کرتی تھی؟ یہ ڈیوائس اس طرح ورک کرتی تھی کہ اس کے اندر مختلف ستارے جو ہوتے تھے، عربی کے اندر تقریباً 150 کے قریب سے یا اس سے بھی زیادہ جو ستارے ہیں ان کے عربی نام موجود ہیں کہ عربی میں اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ یہ کمپلیکس ڈیوائس ہے. اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں، اس کے اندر ملٹیپل قسم کے آپ دیکھیں سرکل اور اسکیلز بنے ہوئے ہیں. تو کیا کیا جاتا تھا کہ آپ نے جب بالفعل رات کا وقت ہے، دن کو تو ہم پھر بھی گیس کر سکتے ہیں قبلہ کس طرف ہوگا یا میں کس طرف ہوں، ڈائریکشن کیا ہے. ابھی رات کو کیا پتہ لگے گا؟ تو مختلف ستاروں کے حساب سے نا اس کے اوپر مارکیشن ہوئی ہوتی تھی کہ یہ ان میں سے کون سے ستارے کے اوپر آپ فوکس رکھنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر پہلے فوکس کریں، اپنے پوزیشن کے حساب سے اس کو لے کے آئیں، اس کی ان لائن لے کے آئیں. پھر اس کے بعد آج کی ڈیٹ ڈالیں اس کے اندر، اور اس کے جو ڈگری اینگلس یہ شفٹ ہویا کرتے تھے، چینج ہویا کرتے تھے. تو اینڈ میں جا کے وہ 2-3 پیرامیٹرز دیتے تھے تو وہ قبلے کی ڈائریکشن بالکل پرفیکٹ بتا دیا کرتا تھا. یہی کلاک کے طور پہ بھی استعمال ہو جایا کرتا تھا. یہ پتہ لگ جایا کرتا تھا کہ رات کا کتنا پہر گزر چکا ہے، اب کتنی رات کو ہو گئی. ابھی اگین دن کو دیکھ کے تو آئیڈیا کیا جا سکتا ہے کہ ابھی کتنا دیر اور ہوگی. دوپہر ہے تو ابھی عصر میں کتنی دیر ہوگی، یا مغرب میں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، اندازہ کیا جا سکتا ہے. رات کے بعد کیا 11 ہوں 1 کو کیا فرق پتہ لگتا ہے. تو یہ کلاک بھی تھی کیونکہ یہ پیرامیٹرز لے کے آؤٹ پٹ بھی دے دیا کرتا تھا. یہ کمپیوٹر بھی تھا ایک طرح کا، اور یہ کمپس بھی تھا جو آپ کو نارتھ ساؤتھ اس کی ڈائریکشن بھی بتا دیا کرتا تھا. اور یہ کس سال میں ہوا تھا؟ یہ 8th سینچری میں 700 سمتھنگ کے اندر. جب ابھی اور اسی ڈیٹ کے حساب سے صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ارلی ٹائم تھا. یہ کرسچن کیلنڈر کے حساب سے، ویسے کرسچن کیلنڈر نہیں ہے، اس کو نام کرسچن کیلنڈر نہیں بولتے، ہم تو کہہ دیتے ہیں عیسوی کیلنڈر ہے یہ، ورنہ اصل میں یہ کیا ہے؟ گریگورین کیلنڈر ہے. یہ 16 سینچری کے اینڈ میں جا کے جو کرسچن کیلنڈر چلا آ رہا تھا اس کے اندر کچھ سائنٹیفک فلاز تھے، ان کو امپروو کر کے انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اس وقت کے پوپ کا نام جو تھا اس کے نام کے اوپر یہ پھر کیلنڈر ریلیز کیا گیا تھا. گریگورین کیلنڈر کہلاتا ہے. تو بہرحال تو اس کیلنڈر کے حساب سے، گریگورین کیلنڈر کے حساب سے 632 جو تھا، 632 یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا سال. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً mid 750s کے اندر، یعنی کہ 125 سال آپ کہہ لیں، 150 سال کہہ لیں، اس عرصے کے اندر مسلمان کا کس مقام پہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کہ آپ نے یہ پڑھ چکے ہوں گے اس طرح کی باتیں کہ عرب کے اندر، پورے مکہ کے اندر چند گنے چنے لوگ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے. بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اکثر تو نہیں جانتے تھے. اور جس طرح حضرت عمر بن خطاب کی جو بات ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے ان کی، تو وہ اس بات پہ ہوتی تھی کہ ان کو تو عمرانی زبان بھی آتی تھی، یعنی کہ 2 لینگویجز آتی تھی، پڑھنی آتی تھی ان کو.
تو اس کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا تھا. تو کہاں پہ یہ حال تھا اور کہاں ایسٹرالوجی اور ان چیزوں کے اندر اس قدر آگے چلے گئے تھے 125 سال 150 سال کے اندر. پھر ایسٹرالوجی کے اندر اور کیا کیا تھا کہ ایک مسلمانوں کے ایک رہے ہوئے ہیں سائنٹسٹ رہے ہوئے ہیں جن کا پورا نام ہے ابو العباس احمد بن محمد بن کثیر بن فرغنی, اور ان کا جو ویسٹرن بکس کے اندر جو لیٹن کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی بھی ہے وہ ہے الفریگنس. یہ جو تھی ایسٹرونومر تھے بغداد کے. بغداد بھی اپنے وقت کا ایک ایسا شہر تھا کہ اس شہر, یہ پہلا شہر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. عباسی دور کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اس شہر کو, اور اس کے ارد گرد باؤنڈری وال بنائی گئی تھی اور اس کو فرام اسکریچ کنسٹرکٹ کیا گیا تھا. اور ود ان فیو ڈیکیڈس یہ دنیا کا سب سے موسٹ پاپولیٹڈ اکنامیکل کیپٹل بن چکا تھا. جس طرح جو الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں نیو یارک کے بارے میں کہ وہ جو ہے دنیا کا فائنینشیل کیپٹل ہے وہ, تو بغداد جو ہے یہ اس دور کا کیپٹل بن گیا تھا. اس قدر یہاں پہ لوگ مائگریٹ کر کے آئے تھے. ایک نیا شہر, بالکل نیا اسکریچ سے بنایا گیا تھا, اور اس کے اندر اس قدر انفلکس ہوا تھا لوگوں کا. ہیوج لائبریریز بنی تھی یہاں پہ, علم کے بہت بڑے بڑے ذخیرے بنے تھے یہاں پہ, بہت بڑے بڑے مدارس بنے تھے, بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز بنی تھی, جامعات بنی تھیں. تو یہ وہاں کے تھے, اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی سب سے میجر کنٹریبیوشن کیا تھی کہ انہوں نے ارتھ کا جو ڈائیمیٹر تھا وہ کیلکولیٹ کیا تھا 9th سینچری کے اندر, 800 سمتھنگ کے اندر. یعنی کہ 9th سینچری کی کیا بات کریں ہم لوگ, 1200 سال سے بھی پہلے کا وقت ہے, جب پوری دنیا باقی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ جو دنیا ہے نا یہ تو فلیٹ سرفیس ہے. تو اس دور میں مسلمانوں نے جو دنیا ہے اس کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کیا تھا, جو کہ اس وقت کیلکولیٹ کیا تھا. اس وقت کلومیٹر کا اسکیل نہیں ہوتا تھا, اس کو آج کل کے حساب سے اگر ہم کنورٹ کریں تو وہ بنتا ہے 40,253.4 کلومیٹرز. اور ماڈرن کیلکولیشن جو اسٹیبلش ہو گئی ہیں کہ ہاں واقعی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے 40,075. تو 1200 سال پہلے جو مسلمانوں نے کیلکولیٹ کیا تھا, صرف کتنا معمولی سی غلطی کتنی ہوئی تھی 185.4 کلومیٹرز کی, باقی ادروائز بالکل صحیح کیلکولیٹ کیا تھا 1200 سال پہلے. اور یہ جو مون کے اوپر جو کریٹرز ہوتے ہیں, یہ جو گھڈے سے بنے ہوتے ہیں چاند کے اوپر, اگر آپ نے چاند کی کلوز اپ تصویریں دیکھیں, اور کریٹرز ان کو بولتے ہیں انگلش کے اندر, تو اس کے جو ہے ناسا نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کریٹر جو ہے وہ مختلف جو ایسٹرالوجی کے سائنٹسٹ رہے ہوئے ہیں, وہ ایک انہی کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے. فرغنی نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ جب یہ بعد میں بغداد کے بعد یہ کائرو چلے گئے تھے, تو کائرو کے اندر وہاں پہ مین چیز کیا ہوتی تھی جو فرعون کے دور سے چلی آ رہی تھی, اس سے بھی پہلے بھی, اور ورلڈ اولڈ پاپولیشن جتنی بھی ہیں وہ ہمیشہ دریاؤں کے ساتھ ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی ان کے بارے میں؟ بابل نام ہوتا تھا ملک کا, اس کا ایک شہر ہوتا تھا اور, وہاں پیدا ہوئے تھے. بابل آج کل کا عراق میں آ جاتا ہے, اور ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, دریا کے بالکل ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بات کتنی پرانی ہے؟ تقریباً 4000 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے. یہ فرعون والا جو دور تھا, یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک فرعون والا واقعہ ہے. وہ یہ جو بادشاہت کی جو نسل تھی یہ تب بھی تھی. وہ کہاں تھے؟ وہ نائل کے ساتھ تھے, یوفریٹس کے ساتھ بابل کے رہنے والے تھے. اس کے علاوہ اور دنیا کی سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن کہاں پائی جاتی تھی؟ انڈس ویلی سویلائزیشن. تو پرانی سویلائزیشن جتنی بھی تھیں دریاؤں کے ساتھ تھیں, جہاں پہ پانی کی سپلائی ہے, جہاں پہ مچھلی بھی مل رہی ہے, جہاں پہ ایک سسٹینس مل رہا ہے, خوراک مل رہی ہے, سب کچھ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ شہر آباد ہوتے تھے. اور یہ ڈیفینس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا تھا کہ ایک سائڈ کے اوپر دریا ہے تو پروٹیکشن ہے ایک سائڈ کے اوپر. تو پرانے شہر جتنے بھی ہیں, پرانی آبادیاں جتنی بھی آپ دیکھیں جو اولڈسٹ سویلائزیشنز ہیں وہ دریاؤں کے ساتھ ہیں. وہ تو نائل کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا تھا, نائل میں ہر سال کیا ہوتا تھا کہ پانی کا جو بہاؤ ہوتا تھا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا کہ ان کے کراپ کیسا ہوگا. ایک خاص لیول کا فلڈ آنا چاہیے تھا, خاص لیول کا اگر فلڈ آئے گا تو پھر وہ سارا زمین کے اوپر پھیل جائے گا, زمین کے اوپر پھیلے گا تو اس کو فرٹائل کر دے گا, پھر وہ زمین فرٹائل ہوگی, بہت اچھا جو ہے ہارویسٹ آئے گا. اور اگر بارشیں نہیں ہوئی یا پانی نہ آیا, فلڈ نہ ہوا, تو اس سے کیا ہوگا کہ نائل جو ہے, بارشیں تو ہوتی نہیں تھی, نائل کے اگر فلڈ نہ آیا تو ظاہر بات ہے اوور فلو نہیں ہوگا, تو پور کراپس ہوں گے.
اور اگر بہت زیادہ اوور فلڈنگ ہو گئی تو وہ الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا, اس کا اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو اس کی کیلکولیشن جو ہوتی تھی اس کے لیے کیا انہوں نے کیا بنایا تھا, انہوں نے نائل کے پاس, جس کو آج کل کے حساب سے پھر جو ماڈرن ویسٹرن ہیں انہوں نے اس کا نام رکھ دیا نائلو میٹر, کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ نائل کے اندر کیا ڈیپتھ ہے. نائل کے بالکل ساتھ ایک اس طرح کی بلڈنگ بنا دی جس کے اندر سے یہ جو ٹاپ کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس کی بار ہے, ٹاپ بار, اور یہ پہلے نیچے جاتا رہتا ہے ملٹیپل فلورز. یہ ملٹیپل گیٹس ہیں اس کے, یہاں پر ملٹیپل گیٹس ہیں اس کے, اور ڈپینڈنگ آن جب وہ سیزن آتا تھا تب اس کے مختلف گیٹس کھولے جاتے تھے اور پانی کا لیول مختلف موقعوں کے اوپر فائنڈ آؤٹ کیا جاتا تھا. ارلی وارننگ سسٹم بھی ہوتا تھا کہ اگر پانی اتنی سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ڈیزاسٹر آنے والا ہے, تو کیا کیا جائے, ریٹریٹ کیا جائے. یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک سلسلہ بنایا تھا وہاں پر. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری کام کیا تھا اس سے یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈپینڈنگ آن کہ اس دفعہ آئیڈیل آیا ہے یا بہت زیادہ ہو گیا یا بہت کم ہو گیا. اگر تو درمیان میں آتا ہے تو پھر تو ٹیکس کا لیول کیا ہوگا, اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹیکس اس سال نہیں لینا ہم نے. اگر بہت زیادہ آ گیا تھا تب بھی لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے, پراپرٹی کو بھی نقصان ہو گیا, تب اور کم ٹیکس لینا ہے. تو ٹیکس کیلکولیشن کے لیے بھی یہ چیز بنائی گئی تھی, اور ایسی عمارت بنائی تھی یہ اس زمانے کے اندر کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ بالکل سالڈ قائم ہے. آرکیٹیکچر اور ہر لحاظ سے ایک بہت یونیک پیس ہے یہ. پھر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی ہے اس کے اندر, جو کہ یہاں پہ آف کورس اس پکچر کے اندر نظر نہیں آ رہا صحیح طرح سے. یہاں پہ آپ کو نا آیات نظر آئیں گی لکھی ہوئی, اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر, مختلف لیولز کے اوپر ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پر سائنس اور قرآن کو کس طرح اس دور کے مسلمان ساتھ لے کے چلتے تھے, کہ جو مختلف لیولز ہیں نا, جب پانی نہیں آیا تھا, بالکل بھی وہ نہیں ہوا, پانی زیادہ آیا ہی نہیں, خشک سالی ہے, تو قرآن کی وہ آیات جن کے اندر خشک زمین کا ذکر آتا ہے ان کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہوتی ہے تو ان آیات کا ذکر اس لیول کے اوپر ہے جہاں پر بیسٹ جو آئیڈل تھا, اور جہاں پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے وہاں پہ تباہی اور ان چیزوں کا ذکر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آیات اور اس طرح کی چیزیں مینشن ہوئی ہیں. تو یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بہترین اپنے دور کا ٹاپ لیول کا ایسٹرونومی کی فیلڈ میں بھی ہے, آرکیٹیکچر بھی اس کو بہترین طریقے کا آتا ہے کہ اس نے اتنی زبردست چیز بھی بنا لی ہے, اور اس کو دین کا بھی اتنا اچھا علم ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون سی آیت کہاں کوٹ ہوتی ہے. ایک بیسٹ ایگزامپل ہے یہ. پھر مسلمانوں کے اندر ایک ہسٹورین رہے ہوئے ہیں اور ماڈرن ڈے سوشیولوجسٹ. ماڈرن ڈے جو سوشیولوجی ہے اس کے فادر کہلاتے ہیں یہ, ابن خلدون نام ہے ان کا. ان کی ایک اور بہت اچھی کتاب ہے ہسٹری کے اوپر. سب سے اہم کتاب جو ہسٹری کی مانی جاتی ہے وہ البدایہ والنہایہ امام کثیر کی. پھر اسی طرح ایک ان کی بھی کتاب ہے تاریخ کے اوپر, وہ بھی دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر, اس کو بھی مانا جاتا ہے بہترین کتاب. اور ان کی کتاب کے اندر ایک اور ڈفرینٹ بات بھی ہے کہ امام کثیر نے واقعات کوٹ کیے ہیں, قرآن کی آیات کے ساتھ ریلیٹ بھی کیا ہے اور احادیث کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے. انہوں نے ان چیزوں کی سائیکالوجی بھی بتائی ہے کہ تاریخ کے اندر ہسٹری کی جو فلسفی ہوتی ہے وہ بھی سمجھائی ہے کہ ایسا ہوا کیوں تاریخ کے اندر, اور یہ ریپیٹ کس طرح ہوتی ہے تاریخ اپنے آپ کو. تو سوشل لاز وغیرہ بھی بتائیں. اس کے لیے ایک اسپیشل شیئر چیز کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ, ایک پوسٹ شیئر کر رہا ہوں, یہ ابھی ریسنٹ ہے, فیو ویکس بھی نہیں ہوئے اسے, کہ جو فیس بک کا اونر ہے مارک زکربرگ, اس نے اپنے پوسٹ کے اوپر لکھا تھا کہ میں اب ابن خلدون کی کتاب پڑھنے والا ہوں, اس سے ریلیٹڈ نہیں, ہسٹری سے ریلیٹڈ نہیں, المقدمہ, اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے انٹروڈکشن, کہ اس کے اندر سوشیولوجی کے ڈفرینٹ رولز ہیں جو بہت زیادہ جو ہے اس دور کے حساب سے وہ بہت بہترین چیز تھی. بے شک کچھ چیزیں اس کے اندر آؤٹ ڈیٹ اب ہو چکی ہوں گی, یہ اس کی پوسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, ایئرز آف پروگریس کے بعد وہ کچھ چیزیں آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہوں گی, لیکن پھر بھی ایک ماسٹر پیس ہے یہ اپنے دور کا. پھر مسلمانوں کے اندر ایک میتھمیٹیشین رہے ہوئے ہیں جن کا نام ہے محمد الخوارزمی. یہ پیدا ہوئے تھے 780 کے اندر, خراسان کے علاقے کے اندر, اور انہوں نے بہت ایریا ٹریول کیا تھا. تو انہوں نے ہندوستان کے علاقے کے اندر بھی جا کے جو وہاں سبجیکٹ پڑھے جاتے تھے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی, اور ویسٹ اور ایسٹ تمام جگہوں پہ انہوں نے ٹریول کیا تھا. رومنز کیا کیا کرتے تھے, رومنز کے ہاں نمبرز کس طرح چلتے تھے, یہ رومن نوٹیشن ہوتی ہے نا, یہ رومن نوٹیشن ہوتی ہے. تو رومنز کی جو نوٹیشن تھی انہوں نے اس کو بھی پڑھا, انہوں نے باقی ایسٹ ویسٹ کی بھی پڑھی, اور انہوں نے
کچھ انفلوئنس انڈیا کے علاقے سے لے کے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ویسٹ کے آگے کہ آپ کا جو میتھس کا جو فاؤنڈیشن ہے نا, بیس ہی ہے, وہی خراب ہے. ایون گنتی بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک سمپل اگزامپل ہے کہ اگر 129 کو 11 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو رومن کے اندر اتنا مشکل کیلکولیشن ہے, یہ پڑھنا بھی مصیبت ہے. یہ اس کو ریڈ کس طرح کریں گے؟ ان ایفیشینٹ طریقہ ہے. اگر ایک بڑا نمبر لکھنا ہو تو اس کو لکھنے کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ لوگوں سے اگر یہ بات کہتا ہوں, رومن نمبر سب کو پتہ ہے نا کس طرح لکھے جاتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بالفرض کلاس کی جو اسٹرینتھ ہے نا, وہ اسٹرینتھ بالفرض 45 ہے. 45 کو لکھ کے دکھائیں پیپر کے اوپر, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کافی پرابلم ہوگی 45 لکھنے میں. جبکہ یہ 10 بیس کے ساتھ جو انٹروڈیوس کیا تھا, اس کے اندر کیا تھا کہ سمپلی ہر 10 نمبر جو ہیں 0 سے لے کے 9 تک وہ ایک سمبل سے ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں, اور وہ 10 بیس کی آگے موو ہوتی رہے گی نمبرز. تو یہ اس کا رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں کمپیریزن ہے. جو خوارزمی نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ نمبر سسٹم عربک کے اندر, وہ دیکھیں ویسٹ نے جو آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ہمیں تو عربی یا اردو کے اندر گنتی بھی لکھنی نہیں آئے گی, لیکن اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے عربی سے پک کیا تھا. کمپیریزن چیک کریں آپ, 1 اور 1 ایز اٹ از ہے. 2 میں فرق ہے نا, 2 فرق ہے. البتہ اس والے 2 کو, جو عربی والے 2 ہے, اس کو اگر آپ اس طرح روٹیٹ کریں تو یہی 2 بن جائے گا نا. یہ 3 جو ہے اس کو بھی اس طرح روٹیٹ کریں, یہ ڈنڈی جو نکلی ہوئی اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس 3 کو بھی روٹیٹ کریں, یہی شیمل بن جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, 4 ڈفرینٹ ہے, 5 ڈفرینٹ, 6 ڈفرینٹ ہے, 7 بھی اس طرح روٹیٹ ہوا ہے, 8 ضرور ڈفرینٹ ہے, 9 بالکل ایز اٹ از ہے. یہ بالکل وہیں سے انسپریشن لی ہے, اور اس کے اندر نہیں ہے. ورنہ 0 کس طرح لکھا جاتا ہے؟ ڈاٹ عربی کے اندر, اور ویسے 0 بڑا ہو گیا تو دائرہ جو ہے اس کو بڑا کر دیا. یہ ساری انسپریشن جو ہے وہیں سے لی ہوئی ہے. میری فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو تو اس کی صرف یوزیج پتہ ہے نا اس کی, کہ بالفرض یہ ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ کس طرح کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ کر رہا ہوگا, یا آپ فیس بک کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے کچھ. یہ جتنے بھی سافٹ ویئر پروگرامز بنے جاتے ہیں ان سب کے پیچھے ایک فارمولا بنانا پڑتا ہے جس کو بولتے ہیں الگوریدمز بولتے ہیں. اور کوئی کمپیوٹر کی کوئی چیز پاسبل نہیں ہے, کوئی چیز پاسبل نہیں ہے, کوئی ریڈیو پاسبل نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس ٹی وی پروگرام پاسبل نہیں ہے, انٹرنیٹ پاسبل نہیں ہے, موبائل فون, نتھنگ از پاسبل اگر الگوریدم نہ ہو. اب یہ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یہ الگوریدم کیا ہے؟ یہ ال جو ہے یہ ال ہے عربی کا, الگوریدم ہے یہ, جس کو یہاں پہ انگلش میں پک کر لیا گیا, اس کو الگوریدم بنا دیا گیا. جو میتھس کا سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کرتے ہیں a+b² = a² + b² + 2ab, اس چیز کے کیا بولتے ہیں؟ الجبرا. اب یہ بھی اصل میں عربی کا لفظ ہے. الجبرا جو ہے یہ الجبر ہے, یہ تو اس کو تھوڑا الجبرا کر کے بنا دیا. کیمسٹری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اگر الکمی نہ ہو. جو ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں کیمیکل چیزوں کی, وہ الکمی جو ہوتی ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ ہے, الکمی, اور انہوں نے ال ہٹا کے صرف کیمی کو کیمسٹری بنا دیا. یہ ساری جو سائنسز ہیں یہ انسپریشن پک کرتی ہیں یہاں سے, جس کی فاؤنڈیشن کے اوپر مسلمان ہیں. 2 بکس ہیں اگر آپ میں سے کوئی ان کو پڑھنا چاہے, ویسے تو مسلمس کے اندر بھی لکھی ہوئی بکس ہیں یہ والی, لیکن ویسٹ کی بکس میں 2 ریفر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے واٹ اسلام ڈیڈ فار اس, واٹ اسلام ڈیڈ فار اس, اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا. ویسٹرنر کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور اس نے ہسٹری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کھول کے بتائی ہوئی ہیں. اور ایک اور بک ہے اس کا نام ہے دا لاسٹ ہسٹری, وہ تاریخ سے گم ہو چکی ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے اسلام کی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ مسلمس نے کیا 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 تھا. اور اس کے اندر اور بھی چیزیں, بہت ساری اور بھی چیزیں, یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی جو کہ ظاہری بات ہے ہم اس کے اوپر اب پرائڈ تو نہیں فیل کریں گے, لیکن بہت سارے جو میوزیکل انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اسلام کے دور کے اندر آئے تھے. بہت ساری چیزیں جو آرٹ کی ہیں وہ اس دور کے اندر آئی تھیں مسلمانوں کے اندر سے. 10th سینچری کے اندر جو مسلم اسپین تھا, اندلس تھا جو, وہاں پر اسٹریٹ لائٹس ہوا کرتی تھیں, واش رومز ہوتے تھے وہ فلش ہوا کرتے تھے. جو آج کل کا سسٹم ہے سینیٹیشن کا, یہ فلش والا سسٹم اس دور میں ہوا کرتا تھا.
یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سائنس کی اور جو اسلام نے ان کے لیے کنٹریبیوشن کی ہے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ. اب ایک خاص سائنس یا ایک خاص سبجیکٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے وہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, گریکس کے یہاں بھی کرتی تھی, رومنس کے یہاں بھی کرتی تھی, وہ اور سینس میں کرتی تھی. وہ کس سینس میں کرتی تھی؟ وہ کرتی تھی ان کے ریلیجن کے مین پارٹ ریلیجن ہوتا تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈیوائن چیزیں ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں اس چیز سے. تو یہ جو مثال کے طور پہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں آپ کے, کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ اس مہینے کے اندر ہے, دسمبر کی اس ڈیٹ سے جنوری کی اس ڈیٹ تک, تو آپ کی کیا سٹار ہے؟ آپ کا کیپریکون سٹار ہے. اگر آپ کا یہ اگست کے اندر آتا ہے تو لیو سٹار ہے, ایریز ہے. پتہ ہے ان تمام چیزوں کا, جن کی اپلیکیشنز بھی ہیں, جن کے یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ اخبار کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ستارہ وغیرہ, یہ تو بالکل حرام ہے. اور یہ تو وہ اس دور کی چیز چلی آ رہی ہے کہ قسمت کے حال معلوم کرنے ہیں, آپ نے لک فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو حرام ہے, اور یہ ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت میں اس چیز کا خوف رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ ستاروں میں یقین رکھنا شروع ہو جائیں گے. تو اس سینس میں ہم لوگ بندگی تو نہیں کرتے, ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے, لیکن واقعی ہم لوگ جو چیز ہے وہ ہم خیر یہاں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی لک یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ لوگ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ تاریخ کے حساب سے کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں اس کا, کہ ان مہینوں کے اندر اگر ہوا ہے تو یہ نام ہونا چاہیے ان کا. ایونٹس ہوتے ہیں وہ تاریخ کے حساب سے, یہ تاریخ منحوس ہے, یہ فلانی ہے. اور یہ پہلے بھی تصور ہوتے تھے, سفر کے مہینے کو پہلے بھی منحوس سمجھا جاتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کر دیا, لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں. کوئی بھی اسلامی تاریخ, کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ کوئی مہینہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو گڈ لک یا بیڈ لک آپ کہہ دیں گے کہ اس سے برا ہوگا. اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی خاص چیز جو ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی خاص تاریخ جو ہے اس تاریخ کو کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر کہ صرف گڈ لک کی گڈ لک فال کرے گی. ایسی کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر. بیدک الخیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر, سورہ آل عمران کے اندر, کہ تمام کا تمام جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس, کسی نجومی کے پاس, کسی فارچون ٹیلر کے پاس جاتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی, معلوم کرنے کے لیے چیزیں کرنا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ناراضگی ہے کہ اس کے 40 دن تک کی نماز قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اگر آپ کوئی چیز فارچون اپنا جاننے کے لیے, اپنا مستقبل جاننے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ چلو میں یقین نہیں کرتا ان کے اوپر, میں ویسے شغل کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم دوست بیٹھے ہوئے ہم لوگ ویسے فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, چلو ہاتھوں کی لکیریں چیک کر لیتے ہیں, ہم یقین نہیں کر رہے اس کے اوپر, ہم صرف دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہنسی مذاق کے لیے. یہ بس ہے. آپ سے صرف فرمایا جس نے کوئی کسی فارچون ٹیلر کے پاس گیا تو 40 دن تک کی اس کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کوئی کسی فارچون ٹیلر کاہن کے پاس, کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی کسی بات پر یقین کر لیا, ایک بات دل میں بیٹھ گئی, ہاں یہ اس نے بات بتائی تھی, ایسے ہی شاید ہوگا, یقین کر لیا اس بات کا, اس نے کفر کیا اس کا جو محمد کے اوپر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اس نے کفر کیا, اس نے کیٹیگوریکلی کفر کیا. اس نے جس ہستی کے اوپر لوگ تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن شفاعت کریں گے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے کفر کیا. تو گریکس اور رومنز کے اندر یہ چیزیں تھیں, مسلمانوں نے کیا کیا, اس شرک کو تو اٹھا کے پرے پھینکا. البتہ اس کے اندر جو اور چیزیں تھیں وہ ان کو ضرور پک کیا اور اس کو بہت آگے تک لے کے گئے. کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پہلے ورلڈ کے میپ بنائے تھے. ٹھیک ہے, وہ آج کل کے میپ کے حساب سے بہت فرق ہے, کہ آج کل جس کو ہم نارتھ کہتے ہیں, جس کو ساؤتھ کہتے ہیں, وہ بالکل ہی انورس تھا ایک دوسرے کے. اور ظاہری بات ہے کہ آج کل تو میپس جو ہیں وہ سیٹلائٹ کی ہیلپ سے بنتے ہیں, لیکن اس حساب سے انہوں نے اس دور کے حساب سے پھر بھی بہت ایک اچھا ایسٹیمیٹ بنایا کہ کہاں کہاں آئیڈیا, حالانکہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ دنیا کا نقشہ کس طرح کا ہے, لیکن جس طرح ٹریول کیا انہوں نے اس حساب سے انہوں نے میپس بنائے, بہترین چیزیں بنائی. میڈیسن کی فیلڈ کے اندر مسلمانوں نے جو سرجری کے اندر ایڈوانسمنٹس کی تھی, اس کے اندر وہ جو بیسک سرجری کے انسٹرومنٹس ہیں وہ اب تک موجود ہیں. ایک بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے اسلام اینڈ یورپ کے اوپر, اس کے اندر انہوں نے ایک اسپین کے سرجن کے ساتھ ٹائم لگایا ہوا ہے, اور وہ سرجن جو ہیں وہ انسٹرومنٹ سارے دکھا رہے ہوتے ہیں سرجری کے, اور کمپیئر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ جو تھا نا, اولڈ ڈائیگرامز جو تھی جو مسلم سائنٹسٹ کی تھی وہ یہ شیپ تھی, آج کل دیکھیں ہم اسی قسم کی چیز یوز کر رہے ہیں.
یہ چیز یوز کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے, مسلمان نہیں ہے وہ اپریشیٹ میڈیسن پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرجری, ماڈرن ڈے سرجری پاسبل نہیں ہے جب تک ہم لوگ ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے, یعنی کہ مسلمز نے ہمارے لیے سرجری میں کیا کیا ایڈوانسمنٹس کی تھیں, کیا کیا انہوں نے چیزیں آگے لے کے چلے تھے. تب تک اس چیز کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ہی باقی جو فیلڈز بھی ہیں ان کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوئی ہیں. اور مسلمز جو ہیں ویسٹ کی, اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ ویکیپیڈیا کو کھولیں, ویکیپیڈیا کا پتہ ہے سب کو, ویکیپیڈیا کو کھولیں اور آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے اولڈسٹ یونیورسٹیز کون سی ہیں دنیا کے اندر, تو آپ کو نام ملیں گے 1060 یا 1066 آنورڈ سے آپ کو نام ملنا شروع ہو جائیں گے. اٹلی کے اندر ایک یونیورسٹی تھی, پھر اس کے بعد ایک یونیورسٹی, پھر ایک اور یونیورسٹی. 1208 کے اندر, مثال کے طور پر کیمبرج یونیورسٹی جو ہے یہ 1208 کے اندر ہوئی تھی. 2008 کے اندر انہوں نے اپنے 800 سال سیلیبریٹ کیے تھے. تو پرانی یونیورسٹیز ہیں یہ. وہ یونیورسٹی اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اولڈسٹ یونیورسٹی, یہ ہے کیونکہ یونیورسٹی کا لفظ جو ہے وہ 1060 یا 1066 والی یونیورسٹی تھی اٹلی کے اندر جو بنی تھی, وہاں پہ کوائن کیا گیا تھا کہ اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے جہاں پہ علم حاصل کیا جائے, تو اس کو یونیورسٹی کا نام دیا گیا تھا. ورنہ ادروائز مسلمانوں کے ہاں 859 کے اندر سب سے پہلی یونیورسٹی بنی تھی. اور جو اولڈسٹ ایگزسٹنگ یونیورسٹی ہے وہ ہمارے پاس جامع ازہر ہے ایجپٹ کے اندر. اور مسلمانوں کی جو بلڈنگز ہیں مدرسوں کی اور جامعات کی, یہ ابھی تک چلی آ رہی ہیں. اب وہ اور بات ہے کہ جس کو مدرسہ کہا کرتے تھے مسلمان, انہوں نے اس کا نام اسکول رکھ دیا. جس کو مسلمان جامع کہا کرتے تھے اس کو انہوں نے یونیورسٹی کہہ دیا. اور ود ٹائم جا کے اب بالکل ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی تھرڈ کلاس چیز ہے کہ کوئی یونیورسٹی میں, کوئی مدرسے میں پڑھے یا کوئی جامعہ میں پڑھے. جب تک اسکول یا یونیورسٹی کا نام نہ ہو تب تک کوئی بات نہیں بنتی. تو یہاں سے ساری انسپریشن لی تھی. اسپین کے اندر 3 بڑی یونیورسٹیز تھیں مسلمانوں کی, گرینڈا کے اندر, کورڈوبا کے اندر اور تلیتلا کے اندر. بڑی یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی جہاں سے یورپ کے تمام نوجوان آ کے پڑھ کے جایا کرتے تھے. خوارزمی کا میں نے ذکر کیا ہے, ایک یورپین میتھمیٹیشین ہے فیبوناچی, انہوں نے اپنا استاد ان کو مانا ہوا ہے. اب فیبوناچی سیریز جو ہے وہ ایون کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ چیزیں, لیکن خوارزمی کا کوئی ذکر نہیں آتا اس کے اندر کہ یہ بیسکلی انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا تھا. اصفہان جو شہر ہے جو ابھی بھی ہے ایران کے اندر, وہاں پہ ابن سینا ہوتے تھے. اور ایک بات, اگین وہ مووی کا ایک ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو, 2012 پرابلی ایئر تھا جس کے اندر ایک مووی آئی تھی دا فزیشین کے نام سے. وہ ہے ابن سینا کے بارے میں. اس کے اندر بھی اگین آف کورس کچھ بات, ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کے اندر, لیکن وہ انہوں نے ابن سینا کے اوپر فوکس کیا ہے وہ مووی. اور اس کے اندر کیا شو کرتے ہیں کہ ایک بالکل ایک ینگ سا لڑکا ہے, اس کا ایک استاد ہے انگلینڈ کے اندر, وہ بس چھوٹے ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں, ان سے لوگوں کا علاج کر لیتے ہیں کہ یہ جوڑ کسی کا نکل آیا یا یہ شربت پلا دیا تو اس کو شفا ہو گئی. تو اس مووی کے اندر بریفلی بتا رہا ہوں کہ ابن سینا کا انٹروڈکشن کس طرح کرایا ہے. اگین ہالی ووڈ کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ اس کا جو استاد ہوتا ہے نا, اس کو آنکھوں میں موتیا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بلائنڈنس سمجھا جاتا تھا. تو انگلینڈ کا ملک دکھایا ہوا انہوں نے. تو انگلینڈ کے اندر نا وہاں پہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک سبربس ہے نا, وہاں پہ ایک جوز آباد ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں. تو وہ آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے, جیو کو کہتا ہے کہ میرے جو ماسٹر ہے نا, اس کا جو بھی علاج کس طرح سے یہ موتیے کا ہو سکتا ہے اس کو کر دو علاج. وہ کہتا ہے علاج کروں گا, بہت مہنگا علاج ہوگا. بہرحال وہ علاج کر دیتا ہے. اور بعد میں وہ اس جیو سے پوچھتا ہے اس مووی کے اندر کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا, یہ جس طریقے سے تم نے علاج کیا ہے کہ آنکھ کے اندر ایک پن لگائی ہے اور اس طرح کر کے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے, تم نے علاج کہاں سے سیکھا, اس کو پش کیا تھا لینس کو پیچھے. تو اس نے پوچھا اصفہان سے. تو وہ ایسے کہتا ہے کہ ویئر از دس پلیس اصفہان, از اٹ آؤٹ سائڈ لنڈن. تو وہ ہنس کے بتاتا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر ہے. میپ کھولتا ہے تو اس فلم کے اندر دکھائے ہوئے عربی میپ دنیا کا بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر وہ کھول کے دکھاتا ہے. تو وہ جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے اس جیو سے پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا یہ ورلڈ کا میپ ہے, دنیا اس طرح ہوتی ہے اور یہ ہم ادھر ہیں. انہوں نے یعنی کہ انہوں نے اپنی ایک آنیسٹی کے اندر دکھایا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کیا حالات ہوتے تھے. اور اس نے بتایا کہ تمہیں یہاں پہ سال لگے گا یہاں تک پہنچنے میں. اور اس نے کہا کہ یہاں پر اصفہان شہر کے اندر جاؤ, دیر از اے مین نیمڈ ابن سینا, نو مین کین میچ ہم ان وزڈم اینڈ نالج. پوری دنیا میں کوئی بندہ اس کے علم اور حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس سے جا کے تم سیکھو. تو وہ اس طرح ایک مووی کا پورا بلڈ اپ ہوتا ہے.
بہرحال وہ مووی کے اندر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ باتیں کچھ میڈ اپ باتیں ہیں, یعنی کہ یہ کیریکٹر جو ہے ہو سکتا ہے ہو, لیکن میں نے ایسی کوئی کیریکٹر, یہ لڑکا جو ہے اس کی بات نہیں سنی, تو کچھ تھوڑی بہت انہوں نے میڈ اپ کی ہوئی ہیں باتیں. میں صرف انٹروڈکشن کی حد تک بات کر رہا تھا. تو اینی وے جتنے بھی سائنسز ایگزسٹ کرتی تھیں پہلے, مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے اندر سے شرک اور جو غلط چیزیں ہیں, غلط تصورات ہیں, ان تمام کو نکالا اور ان کو لے کے گئے تھے سیدھے راستے کی طرف. ان کے اندر جو ہے وہ مسلمان بہت آگے گئے تھے, بہت پروگریس کی تھی. لیکن ایک ایسا علم ہے جو کہ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اب بھی اس کے علاوہ اور کوئی ایگزامپل ایگزسٹ نہیں کرتی. کریٹیوٹی تھی مسلمانوں کی, وہ تھا علوم الحدیث, حدیث کا علم. کس طرح؟ بریفلی کیا چیز ہے حدیث کا علم؟ صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, تھوڑا بہت حدیث کی انٹروڈکشن ہوئی ہے آپ لوگوں کی, تو ایک متن ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے, سند چین, اور متن اس کا اصل ٹیکسٹ, اصل باڈی کیا ہے. تو متن تو کر دیا سائڈ پہ, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ متن جو ہے یہ شوڈ وی فالو اٹ, ہم اس کو عمل کریں اس کے اوپر, یا اس کے اوپر ہم تھوڑا کوشچن مارک رکھیں, کیا کریں, کیا یہ واقعی ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. تو اس کے لیے اس سند کی بالکل جانچ پڑتال کرنی شروع کی ہے. اس کے لیے اگر آپ تمام حدیثوں کی کتابوں کو جمع کریں, جو ہزاروں کے حساب سے حدیثیں بنیں گی, اس کے اندر جو ہزاروں کے حساب سے جو چینز بنتی ہیں, تو لاکھوں افراد بنتے ہیں. صرف ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویریفیکیشن کے لیے کہ کیا یہ انہوں نے بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی, لاکھوں لوگوں کی بایوگرافیز لی گئی ہیں, لاکھوں لوگوں کی بایوگرافیز کا جائزہ لیا گیا ہے, صرف یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ نہیں کی تھی. یہ بات جنہوں نے کتاب لکھی, امام بخاری نے اگر کتاب لکھی, امام بخاری پیدا ہوئے تھے 194 ہجری کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 184 ایئرز بعد. اتنے سال کا جو بیچ میں گیپ ہے, تو امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات سنی, وہ ایک سند بیان کریں گے. میں نے اس سے سنا, انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا, انہوں نے کہا میں نے اس سے سنا, میں نے اس سے سنا. اب مختلف جنریشنز اپون جتنے بھی محدثین تھے, انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر جتنے بھی جو نریٹرز ہوتے تھے, جو راوی ہوتے تھے, ان کی پوری بایوگرافیز بنائی, پوری تاریخ کے جائزے لیے ان کے, کون کب کہاں پیدا ہوا, کہاں گیا, اس کا علم کیسا تھا, اس نے ٹریول کہاں کیا, اس کی یادداشت کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ لکھیں, وہ جھوٹ بھی بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا, جو وہ بات کہتا تھا وہ بات کتنی ریلائبل تھی, اس کے علاقے اس کے محلے والوں کے کیا رائے اس بارے میں. اس قدر ہیوج ڈیٹا بیس بنائی تھی اس دور کے حساب سے, اس قدر بڑی ڈیٹا بیس بنائی تھی کہ لاکھوں لوگوں کا جائزہ لیا گیا, جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی, اور اس کا جو بھی رولز ہیں اس کے, کہ یہ اگر فلو آ گیا تو یہ ضعیف درجے کی حدیث ہو گئی, یہ چیز آ گئی تو یہ ہو گئی. ایون یہ بھی پروو کر دیا کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں, یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہیں, کسی نے جھوٹ بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی تھی. تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیں. یہ ایک یونیک سبجیکٹ ہے, بالکل ایسا سبجیکٹ کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, فرام اسکریچ کریٹیوٹی تھی. کچھ سبجیکٹس اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جو آگے لے کے چلنا وہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو نمبرز کا ذکر کیا ہے نا اس کے اندر, اب خوارزمی جو تھے, انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ان کے فیلو جو میتھمیٹیشینس تھے, انہوں نے ایک اور دنیا کو نئی چیز دی تھی میتھس کے اندر, جو کہ شاید آج کلاس 4 کے بعد بچہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چیز وہ تھا کہ نمبر کا ڈیسیمل پارٹ, ایک نمبر 1 ہے اور ایک 2 ہے, اس کے بیچ میں بھی ڈیسیملز آ سکتے ہیں, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and so on 1.9. لیکن یہ جو 1.0 اور 1.1 ان کے بیچ میں فردر بھی ڈیسیملز آ سکتے ہیں, 1.01, 1.02, 1.03 چلتے 1.10. پھر یہ جو 1.01 ہے اور 1.02 اس کے اندر فردر بھی آ سکتے ہیں 10 پوائنٹس. تو یہ ایک انفینٹ ہے. انفینٹی کا کانسیپٹ دیا تھا دونوں سینس میں. ایک تو یہ کہ بڑا نمبر بھی ہو گیا کہ نمبر چلتے جا رہے ہیں, آپ جتنا مرضی ان کا سیکوینس بڑھاتے جائیں, اور یہ کہ ایون دو نمبرز کے بیچ میں بھی انفائنائٹ نمبرز آتے ہیں, دو فائنائٹ نمبرز کے بیچ میں بھی انفائنائٹ نمبرز آ جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ خوارزمی نے دیا تھا اور یہ 100% ان کا دیا ہوا تھا. تو لیکن علوم الحدیث جو ہے, یہ والا جو ہے, اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا, ایسے پہلے کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ویسٹ جتنی بھی تاریخ لکھتا ہے نا, اس میں کوئی سند وغیرہ نہیں ہوتی, اور یہ اس قدر اسٹرکٹ سٹینڈرڈ تھا
کہ آج کل کے حساب سے آپ کو جو خبر لا کے سنائی جائے گی نا وہ ہر خبر ضعیف ہوگی. اگر ان رولز کو آج کل کے راویوں کے اوپر ہم لوگ کوڈ کر دیں, مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ رات کو ٹی وی میں فلانے جو اینکر پرسن تھا اس نے یہ کہا تھا, فلانے سیاستدان نے یہ کہا تھا, وہ جو مرضی سند بیان کرتے رہے, ہر ایک کی بات کم سے کم ضعیف ہوگی, کم سے کم ضعیف ہوگی بات, کیونکہ ہر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے. ہر بندے کو یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں باتیں کہ انہوں نے پہلے کیا بات کی, بعد میں غلط بیانی ہو جاتی ہے, وہ بات کو بڑھا کے بیان کر دیتے ہیں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے. بالفرض ایک بات سچ تھی, اب اس کو ذرا ویٹیج ڈالنے کے لیے اس کے الفاظ بھی بڑھا دیے. تو مسلمان جو تھے انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا, جو محدثین تھے انہوں نے اس چیز کو رائٹلی فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں یہ ایگزیجریٹڈ ہیں, بڑھا چڑھا کے بیان کیے گئے ہیں, اور کون سے پرسائز ہیں, اور کون سی مرسل حدیث ہے, کون سی کیسی حدیث ہے. بہت زیادہ کیٹیگرائزیشن ہے, اور آف کورس پی ایچ ڈیز ہیں ان کے اندر, اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. اس قدر یہ ڈیپ سبجیکٹ ہے ایک, اور یونیک سبجیکٹ ہے. جو باقی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو کچھ بھی ایڈوانسمنٹس کی تھیں, انہوں نے بڑے نام بھی ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے, اس نے 1905 کے اندر جب اپنے ریسرچ پیپرز پبلش کیے تھے, سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے اندر ہی ہوتا تھا, تو انہوں نے جب اپنے ریسرچ پیپرز پبلش کیے تھے تو وہ ایگزسٹنگ فزکس کے جو رولس ہیں نا ان کو ایک طرح کا چیلنج تھا وہ, کیونکہ ریلیٹیوٹی اور خاص طور پہ یہ انرجی اور میتھس کی کنورژن جو ہے نا, یہ پہلے یہ سمجھا نہیں جاتا تھا, کیونکہ میتھس جو ہوتا تھا کیا سمجھا جاتا تھا, انڈسٹرکٹیبل, میتھس ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں, میتھس اور انرجی جو ہے یہ بہت زیادہ یہ تو انٹرچینجبل ہے. یہ تو بہت سال لگے تھے آف کورس ان کی اس چیز کو ایکنالج کرنے میں. بالآخر یہ حال ہو گیا کہ ان کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک اسٹینڈرڈ بن گئے تھے البرٹ آئنسٹائن. اور اتنا اپریشیٹ کیا گیا کہ 1955 میں یہ فوت ہوئے تھے. 1955 میں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے برین کو پرزرو کر دیا, ابھی تک پرزرو پڑا ہوا ہے, کہ اگر ہم نے فیوچر میں اتنی ترقی حاصل کی تو ہم ان کے برین کو یوز کر سکیں گے, یا ہم ان کے جینز کو استعمال کر سکیں گے, ایسے اور لوگ پیدا کر سکیں گے. ہیومن جینیٹکس سیو کر لی انہوں نے ایک ڈیٹا بیس کے اندر. اتنا زیادہ وہ اس کو ان کو رسپیکٹ دی. البتہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ پرسنل لیول کے اوپر یہ تمام لوگ جو تھے ان کے کریکٹر اس چیز کو میچ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ایک یہ نا کہ اپنے فیلڈ میں بھی ایکسل کرنا, اور یہ ہے کہ کریکٹر بھی بہت بہترین لیول کا ہونا. البرٹ آئنسٹائن کی شادی سے پہلے ان کا 1 سال کا بیٹا تھا. تو یہ جو ہے ان لوگوں کا کریکٹر جو ہے یہ اس چیز کو, دونوں چیزیں میچ نہیں ہو رہی ہوتی, کہ ان کا علم اپنی جگہ, ان کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ. اور میں ریسپیکٹ بھی بہت کرتا ہوں البرٹ آئنسٹائن کے, خاص طور پہ پرابلی 1952 کے اندر اسرائیل نے, کیونکہ یہ جیو تھے, اسرائیل نے ان کو آفر کیا تھا کہ پریزیڈنٹ بناتے ہیں ہم آپ کو اسرائیل کا. تو انہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل بنایا گیا نا, یہ لوگوں کی لینڈ کے اوپر لے کے, میں ایسی جگہ کا پریزیڈنٹ بننا نہیں پسند کرتا. اور بھی ریزنس تھے اس کے اندر, اور بھی ریزنس کوٹ کیے تھے, لیکن ایک یہ بھی تھا. تو اس جو ان کا یہ لیٹر تھا, لیٹر آف ڈینائل, کہ میں نہیں بنوں گا اس وجہ سے, تو اس وجہ سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی بہت زیادہ, اور فیلڈ اور سبجیکٹ ان وجہ سے بھی. لیکن میں صرف ان کے ایک پرسنل لائف کی بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی لائف بھی تھی ان کی. لیکن جو مسلمانوں کے جو رہے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ رہے ہوئے ہیں, اور جو محدثین رہے ہوئے ہیں, اور جو علماء رہے ہوئے ہیں, اور جن لوگوں کا یہ اس طرح کا جو ساری کنٹریبیوشن آگے پھیلی ہے, ان کا کریکٹر کیا ہوتا تھا, اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. امام بخاری جو ہیں, ان کا اصل نام کیا تھا, محمد بن اسماعیل. 194 میں تو آپ کو بتا دیا پیدا ہوئے تھے, بخارا میں پیدا ہوئے تھے. بخارا جو تھا اس وقت کا یہ خراسان کا بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا. یہ آج کل کہاں پہ ہے, پاکستان کے اوپر ایک ملک ہے ازبکستان, یہ ازبکستان میں آتی ہے بخارا. تو عرب نہیں تھے, نان عرب تھے یہ. تو یہاں سے انہوں نے ایک شوق ان کا جو پیدا ہوا تھا علم کا, حدیث کا, تو انہوں نے حدیث کا علم لینا شروع کیا تھا. اور اس وقت کے محدثین یا اس وقت کے اسکالرس تھے وہ آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے. آج کل کیا ہے, میں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں جو بتائی میں نے کہاں سے لی ہے, یہاں سے شاپ سے بکس مل جاتی ہیں, بس بکس پکڑ لی, مل لی, یا ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں, وہ انٹرنیٹ سارا اویلیبل ہے, یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیا, چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لی اگر کوئی باتیں مشکل مل رہی تھیں. بالفرض یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں نے 719 کے اندر
فرانس کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے مسلمان, اور فرانس کے مڈ تک گئے تھے. اس کو ویریفائی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ سرچ انجن کھولیں گے, موسٹ پرابلی گوگل کھولیں گے, اس پہ کیا لکھیں گے آپ؟ صرف یہ 3 لفظ لکھ لینا, اسلام فرانس 719, آپ کو بتا دے گا وہ سارے ویب پیجز کھول دے گا. تو آج کل کے یہ جو عالم ہوتے ہیں نا, یہ آج کل کے اسکالرز وغیرہ, ان کو ہم ان طرح کے لوگوں کے اوپر نہیں ہم لوگ جج کر سکتے. انہوں نے یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے انہوں نے کچھ دائیں بائیں سے کتابیں لے لیں, کچھ انہوں نے ایکسٹینسولی ٹریول کرتے تھے. بالفرض معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ حدیث سناتا ہے اور وہ اس علاقے کے اندر ہے, تو وہاں پہ ٹریول کرنا شروع ہو گئے. ٹریول کرتے گئے وہ اس علاقے تک پہنچے اور جا کے اس بندے سے معلوم کیا کہ میں نے اس سند سے یہ چیز سنی ہے اور اس سند میں آپ کا نام آتا ہے, کیا آپ نے واقعی یہ بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی بات ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا, اکنالج کر دیا واقعی پوری بات یہ ہے, تو سند چھوٹی ہو گئی, ڈائریکٹ اس کو لنک کر لیا اپنے ساتھ. تو جہاں پر بھی مسلمان تھے, کیونکہ مسلمان پھیل گئے تھے, جیسے آپ کو میں نے میپ دکھایا تھا کہ مدینہ مکہ سے یوں پھیلے تھے مسلمان, ہر طرف پھیلے تھے. تو ان کی جو قبریں ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں. پھر جہاں وہ رہے تھے وہاں پہ ظاہری بات ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا, جس طرح سنا ان کی باتیں, انہوں نے اپنے اس علاقے کے لوگوں کو اس نے سکھایا. وہ لوگ اسی کو پھر کوٹ کرتے آتے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا اس طرح. تو اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے, تھوڑا سا اسی لیے ویریشن بھی آ جاتا ہے فقہ کے اندر کہ جو اسکالر جہاں پہ ہوتے تھے وہ اس علاقے کی جو چیزیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی تھیں وہ انفارمیشن ان تک پہنچی نہیں پہنچی, اس طرح کر کے. تو بہرحال میں جو بات ریز کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو اسکالرز ہوتے تھے ان کو بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا. امام بخاری جو تھے یہ پروفیشن کے اعتبار سے بزنس مین تھے, لیکن یہ وہ والے بزنس مین نہیں تھے کہ سارا کام, ساری محنت, ساری جوانی, سارے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بزنس پہ لگائی ہوئی ہیں اور دین کو بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ کبھی ہفتے کے اندر 1 گھنٹے کے لیے ہم کہیں چلے جائیں گے. ان کا بالکل اپوزٹ ہوتا تھا. ساری جوانی, سارا پیسہ, ساری محنت, ہر چیز جو ہوتی تھی وہ دین کے لیے ہوتی تھی. جب پیسہ ختم ہونے کے قریب آ جایا کرتا تھا تو یہ تھوڑا سا تجارت کر لیا کرتے تھے. جب پیسہ بن گیا, بزنس کا پروفٹ آ گیا, اب دوبارہ دین کے کام میں لگ گئے. جب تک کہ خاص لیول تک وہ کم نہیں ہو گئے, پھر دوبارہ تھوڑا سا کام کر لیا. اس طرح کر کے یہ کیا کرتے تھے. تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے, سمندری سفر کے اوپر, حدیث کا علم معلوم کرنے کے لیے. کیونکہ ساتھ تاجر بھی تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ پیسے بھی رکھ لیے. اب یہ مختلف کتابوں کے اندر نا مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں, کم سے کم 1000 کا بھی ذکر آتا ہے, 1000 دینار بھی تھے, اور 1 لاکھ کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا. تو یہ اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کے گئے تھے. اب سمندر کا اس وقت کا سفر جو ہوتا تھا, ظاہر بات ہے یہ موٹر بوٹ سے نہیں ہوتی تھیں, تو سمندری سفر کس طرح ہوتا تھا, ونڈ پاور کے اوپر چلتے تھے, تو وہ ٹائم لگتا تھا اس کے اندر. اور جب کافی ٹائم لگتا تھا, جب ہفتے لگ جاتے ہیں, مہینے بھی لگ جایا کرتے تھے سمندری سفر کے اندر, ڈپینڈنگ آن جا کدھر رہے ہیں, کہاں ٹریول کر رہے ہیں. تو پھر آف کورس اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ جو کیبن کے اندر جو بندہ ہے وہ اگر اجنبی بھی ہے تو ویسے ہی اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی, کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب امام بخاری جو تھے ایک مشہور ہو چکے تھے. ان کا علم اور تقوی اور الہیہ جو تھی یہ مشہور تھی, اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی اور حدیث کے بارے میں جو ان کا جو فہم تھا وہ تمام علاقے میں مشہور تھا. تو یہ سفر کر کے جا رہے تھے. ان کے ساتھ جو کیبن میں شخص تھا وہ ان کو ان کی علم اور ان کے مقام کی وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتا تھا, اور وہ میکسیمم کوشش کرتا تھا کہ وہ ہر وقت ان کی صحبت میں رہے, ان کے سامنے بیٹھتا تھا, ان کی صحبت میں رہے تاکہ میکسیمم سیکھ سکے ان سے. تو کیا ہوا کہ جب امام بخاری کا بھی ان کے ساتھ ایک خاص فرینکنس یا ایک دوستی کا لیول ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا انہیں کہ میں اب میرے ساتھ نا کچھ کیپٹل بھی ہے, کچھ پیسے بھی لے کے جا رہا ہوں, میرے پاس جتنے بھی پیسے بتائے 1000 یا 1 لاکھ جتنا بھی پیسے تھے وہ بتا دیے, میرے پاس اتنے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ بات ہو گئی, رات کو سو گئے. اب رات کو اس شخص کے اندر نا ایک وسوسہ آیا. صبح ہوئی تو اس نے کیا کیا, صبح ہوئی تو اس نے چیخ چہاڑا مچانا شروع کر دیا, اپنے کپڑے کھینچ کے پھاڑنا شروع کر دیا اپنے چہرے کے اوپر, جیسا ہمارا کرتے لوگ, جیسے ایز اف کہ کوئی بہت بڑا نقصان حادثہ ہو گیا. لوگ آگے پوچھیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, پہلے تو نہیں بتایا, بعد میں بتایا تو کہہ دیا کہ میرے پاس اس طرح پیسوں کا ایک بیگ تھا, اتنا پیسہ میں ساتھ لے کے آیا تھا, اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ گم ہو گیا, کسی نے چوری کر لی. لیکن رات کو تھا, اب کہیں چوری ہو گیا, تو معلوم کرو کس نے کیا ہے, کیا ہوا ہے. تو جو بھی اس شپ کے کرو والے تھے انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی سب کی. امام بخاری کو ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے چھوڑا, باقی سب لوگوں کی تلاشی لینی شروع کی. وہ تلاشی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ملا. امام بخاری سے بھی کہا کہ آپ کی بھی سامان کی تلاشی لینی پڑے گی. انہوں نے کہہ دیا لے لو تلاشی. انہوں نے وہاں کی بھی تلاشی لے لی, کچھ بھی نہیں نکلا. بعد میں اس بندے کو برا بلا کہہ دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, کوئی چوری نہیں ہوئی تھی, ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. وہ
بات ختم ہو گیا, وہ بندہ شخص شرمندہ, اب پیسے بھی ہاتھ نہ آئے اور شرمندگی بھی اتنی زیادہ. بہرحال جب بالآخر جب وہ سمندری جہاز جو تھا وہ ان کا ڈاک پہ لگا, اسٹیشن ہوا, لوگ جو ہے وہ وہاں سے ڈس امبارک ہوئے, اترنا شروع ہوئے, تو وہ پھر شخص اس وقت آیا دوبارہ سے اور اس نے آ کے اپولوجائز کیا امام بخاری کے آگے کہ میں نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی ایسی ہے, لیکن صرف یہ بتائیں کہ وہ پیسے گئے کدھر. آپ نے بتایا تو جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا, وہ پیسے کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں نے پیسوں کا جو بیگ تھا نا وہ میں نے سمندر میں پھینک دیا تھا. سمندر میں پھینک دیا وہ, اور مجھے اتنے اطمینان سے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے, تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی کس کام میں کھپائی ہے, پوری زندگی کس کام میں لگائی ہے. اس علم کا, ان کتابوں کا, ان تمام چیزوں کے اوپر جو اس کا جو اصل جو تسلی والی چیز ہے, جس کا فائدہ آنے والی امتیں, آئندے والی نسلیں اٹھائیں گی. اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, 1200 سال ہو گئے ہیں, ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس کا. آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے, وہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف اس بات کے اوپر, میری ذات کے اوپر, میری پرسنالٹی کے اوپر یہ ایک الزام لگ جائے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ چوری کا الزام لگا تھا, چاہے بعد میں جھوٹا ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے, لیکن صرف ایک یہ بات آ جائے کہ ہاں ان کے اوپر ایک اسکینڈل ہوا تھا, چوری ایک دفعہ ان کے اوپر الزام لگا تھا, تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا, اس لیے میں نے وہ پھینک دیا تھا. یہ تھا مسلمانوں کے جو اسکالرز ہوتے تھے, ان کا کریکٹر اور ان کا اخلاق ہوتا تھا, اور انہوں نے کس طرح دنیا اور دین کا بیلنس رکھا ہوا تھا, اور کس قدر اللہ کے اوپر توکل تھا, کس قدر توکل تھا. حالانکہ اگر دوسری چیز ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. بالفرض اگر ان کا سامان, یا امام بخاری خود اس ٹائم بول اٹھتے کہ نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سامان میرے پاس تھا, اور وہ کوئی اور بھی نشانیاں بتا دیتے اس بیگ کے بارے میں کہ وہ دیکھ رہا وہ بیگ ایسا ہوگا, یا وہ, اور اس سے پوچھ لو کہ نشانی بتائی, یہ نہ بتا پائے, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تو انہیں پیسہ بچا بھی سکتے تھے, اور لوگوں نے ان کی بات کا یقین بھی کرنا تھا, لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میرے کریکٹر کے اوپر اتنا سا بھی دھبا نہ لگ جائے, تو وہ انہوں نے وہ سب کچھ جو تھا وہ اس کے اندر پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء جتنے بھی ہوتے تھے, ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ والا معاملہ کیوں کیا تھا کہ یہ جب بھی ایک خاص عمر 40 سال ایک میچورٹی کی عمر تک پہنچتے تھے یا اس سے بڑے ہوتے تھے, تب جا کے ان کے اوپر وحی ہوتی تھی. اور سب سے کلیئر کٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے. میں صرف آپ لوگوں کے دماغ کو, آپ لوگوں کے ذہن کو تھوڑا سوچ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا 40 سال سے لے کے کتنے سال, 63, یہ ہے لونر کیلنڈر کے حساب سے, چاند کے کیلنڈر کے حساب سے, جو کہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, اس کے حساب سے یہ تھا. آپ کو پتہ ہے نا چند دن, تقریباً 10-12 دن کا فرق ہوتا ہے, ہر سال فرق پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ 22 سے 23 سال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے چاند کے حساب سے اگر ہم دیکھے جائیں. تو ویسے آپ لوگوں کو صرف سوچنے کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں, اس لیے یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر وہی پہلے آ جاتی 35 ایئرس کی ایج میں یا 30 ایئرس کی ایج میں, کیونکہ تب بھی تو وہ صادق امین تھے, تب بھی ان کا کریکٹر ہر چیز ٹھیک تھی, تو وہ زیادہ ٹائم لگاتے اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوتی تھی کہ 40 کے بعد کیوں, تاکہ پوری لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ دیکھو اس نے نا اپنا بچپن بھی گزارا ہے تم لوگوں کے ساتھ, اس نے نا اپنی جوانی بھی گزاری ہے, اس نے اپنی مڈل ایجز بھی گزاری ہیں, اور اب 40 سال کی ایج تک آ گیا. وہ تمام چیزیں جس کے اندر انسان جو ہے وہ ریگریٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جو اب بڑی ایج میں آ جا کے اپنے وہ جوانی کی ایج کی باتوں کے اوپر بہت ریگریٹ کریں گے کہ میں کاش یہ کام نہ کرتا, میں تب یہ اگر سمجھ جاتا نا تو بہتر تھا, تب اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ عقل دے دیتے تو بہتر تھی. ابھی بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, لیکن اگر تب کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر تھا. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بالفرض بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیک کام کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب, اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں, تو لوگ آگے سے تانا کیا مارتے ہیں, تم خود بھی تو ایسے ہی تھے پہلے, اب بڑے تم نیک بن رہے ہو, پہلے بھی تو تم ایسے تھے. تو ان کا کریکٹر, انبیاء کا کریکٹر کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک پوری زندگی, وہ سارا جو بچپن, لڑکپن, جوانی اور مڈل ایجز, وہ تمام ٹائم جہاں پہ کوئی انسان کی کریکٹر کے اندر بری چیز ہے تو وہ ظاہر ہو چکی ہوگی سامنے, وہ سب چیزیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایج میں یہ نام کمایا تھا, الصادق الامین. اب ذرا سوچیں کہ
آپ کسی کو جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ صرف اپنے دل کے اندر پوچھیں کہ آپ کتنا % سچ بولتے ہیں, کتنا % جھوٹ بولتے ہیں, آپ کس قدر امانت دار ہیں آپ. یہ سنت کی چیز ہے نا. ہم لوگ جب بھی سنت کا ذکر کرتے ہیں ہمارا فوکس کس پہ آ جاتا ہے؟ ہمارا فوکس صرف بہت ظاہری چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے. آف کورس وہ تمام چیزیں ضروری ہیں, داڑھی بھی ضروری ہے, وہ تمام چیزیں ہیں کہ لباس کیسا ہوگا وغیرہ, لیکن یہ جو چیز ہوتی تھی اخلاق و کردار والی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھرو آؤٹ ہز ایج رہا تھا, صادق اور امین تھے, سچ بولنے والے تھے, مظلوم کا ساتھ دینے والے تھے, وہ جہاد کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے, حقوق العباد کا خیال رکھا کرتے تھے. یہ باتیں مس کر جاتے ہیں ہم لوگ. ابھی آج کل کے جو اسلامک ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں کوئی ساری بات, اب آج کل کے مسلمان ہم لوگ یہ چیزیں کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں؟ ہم لوگ یہ چیزیں کیوں نہیں کر پا رہے؟ بڑا مارکا مارنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہ جو فلانا بندہ ہے نا, وہ جو 200 بندوں میں ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے, یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, تو بہت فخر کی بات ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہے, یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گیا. پڑھا کے تو نہیں آیا وہاں پہ, پڑھ کے ہی آیا ہے. وہاں تو ہر سال اتنے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہوتے ہیں. کیوں, کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب آگے نہیں, اس طرح نہیں جا رہے آگے. حالانکہ یہ کام کس کے اوپر ہوا تھا؟ یہ کام ہوا تھا اس قوم کے اوپر ہوا تھا جو کہ امی کہلاتے تھے, ان پڑھ لوگ تھے, لیکن اسلام نے ان کو اس قدر چمکایا کہ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے تھے. اور ابھی ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بہت بہتر لیول کے اوپر ہے, ہم لوگ اس سے جو ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس کی نسبت ہم بہت بہتر لیول کے اوپر ہے, لیکن ہم لوگ کیوں نہیں آگے دوڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, فاستبقوا الخیرات, تم خیر کے کاموں میں دوڑ لگایا کرو. ہم کیوں نہیں دوڑ لگاتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوڑ لگاؤ, ہم لگا ہی نہیں رہے دوڑ. تو اسلام کے اندر بہت, ہسٹری کے اندر بہت ساری باتیں ہیں. یہ ایک سب سیٹ اس کا ہے, سب سیٹ کا بھی سب سیٹ ہے جو باتیں بتائی, اور آف کورس ساری باتیں مجھے خود بھی نہیں پتا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک گولڈن ایج ہم نے گزاری تھی, اسلام کی گولڈن ایج تھی, جو میں نے اقبال کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو اس کے حساب سے یہ ہے کہ اب اگلی کلاس کے اندر آپ لوگوں کو تھوڑا سا آج کل کے حساب سے ہسٹری کو جلدی سے آج کل کے حساب سے کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری ہسٹری تھی یہاں سے اس عروج سے ادھر اتنے زوال تک ایک دم سے کس طرح پہنچ گئی اور کیوں اٹھ ہی نہیں پا رہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.